تاریخ میں کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتیں بلکہ وہ سبق بن جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک روزے کی، جو صرف بھوک پیاس کا امتحان نہیں تھا بلکہ قیادت اور انسانیت کا ایک گہرا سبق تھا۔ تو آئیے اس واقعے کی گہرائی کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اچھا، ذرا تصور کریں، رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور مدینہ کی فضا میں ایک خاص سکون طاری ہے۔ گلیاں تو خاموش ہیں لیکن ہر گھر، ہر دل عبادت کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ ہماری کہانی کا آغاز اسی بابرکت ماحول سے ہوتا ہے۔ اسی پرسکون رات میں ایک شخص گلیوں میں چل رہا ہے۔ یہ ہیں مسلمانوں کے رہنما امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود روزے کی حالت میں شہر کا گشت کر رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہ کوئی عام گشت نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ذمہ داری کا ایک سفر تھا۔ دیکھیں، یہی تو ان کی حکمرانی کا بنیادی اصول تھا۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ بھئی حاکم کا کام صرف حکم دینا نہیں ہوتا بلکہ عوام کے پاس جا کر خود ان کا حال دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ مانتے تھے کہ لیڈر محل میں نہیں لوگوں کے بیچ ہوتا ہے، اور بس یہی احساس ذمہ داری تھا جو انہیں گلیوں میں لے آیا تھا۔ سوچیں ذرا، دن کا وقت ہے، سورج کی تپش، روزے کی شدت، سب کچھ عروج پر ہے۔ لیکن اس ساری جسمانی مشقت کے باوجود خلیفہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، صبر اور اللہ کے خوف سے پیدا ہونے والا سکون۔ یہ ان کی روحانی عظمت کی نشانی تھی۔ اور اسی گشت کے دوران کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی آواز سنتے ہیں جو ان کے قدم وہیں روک دیتی ہے۔ یہ کسی انسان کی آواز نہیں تھی، یہ تو بھوک کی آواز تھی۔ ان کی نظر پڑتی ہے ایک بے سہارا عورت پر جو زمین پر بیٹھی ہے اور اس کے بچے اس کے ارد گرد رو رہے ہیں، اور وہ کسی کھلونے یا ضد کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، نہیں، بلکہ شدید بھوک سے بلک رہے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے خلیفہ کے دل کو جیسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے اور انتہائی نرمی سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں کسی حاکم کا رعب نہیں تھا بلکہ ایک شفیق باپ جیسی فکر تھی۔ پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس ماں کا جواب بہت سیدھا تھا اور دل دہلا دینے والا۔ کوئی لمبی کہانی نہیں، بس دو ٹوک حقیقت۔ بچے بھوکے ہیں اور گھر میں کھلانے کو کچھ بھی نہیں، ایک لقمہ تک نہیں۔ اور اسی لمحے وہ عظیم خلیفہ جن کے نام سے بڑی بڑی سلطنتیں کانپتی تھیں، اپنی رعایا کی بھوک کا سن کر رو پڑے۔ یہ آنسو کسی حکمران کے نہیں تھے، یہ ایک درد مند انسان کے آنسو تھے جو اپنی ذمہ داری کا بوجھ پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی لیڈرشپ کے لیے ایک مثال ہے۔ کہا، عمر ذمہ دار ہے اگر مدینے کا کوئی ایک شخص بھی بھوکا سو جائے۔ ذرا سوچئے اس بات پر۔ انہوں نے الزام کسی اور پر نہیں ڈالا بلکہ سیدھا خود پر لیا۔ یہ ہوتی ہے ذاتی احتساب کی سب سے بڑی مثال۔ لیکن یہ لمحہ صرف آنسوؤں کا نہیں تھا، یہ عمل کا لمحہ تھا۔ اب دنیا دیکھنے والی تھی کہ ایک سچا لیڈر اپنی ذمہ داری کا بوجھ صرف لفظوں میں نہیں بلکہ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کسی غلام کو حکم نہیں دیا، کسی کو بھیجا نہیں، وہ خود اٹھے، سیدھا بیت المال گئے اور اناج کی ایک بھاری بوری اپنی پیٹھ پر لاد لی۔ یاد رہے، وہ روزے کی حالت میں تھے اور وہ یہ بوجھ خود اٹھا کر اس غریب عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب راستے میں جب لوگوں نے اپنے خلیفہ کو اس حال میں دیکھا تو ظاہر ہے وہ مدد کے لیے دوڑے، کہنے لگے، یا امیر المومنین، یہ بوجھ ہمیں دے دیں، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو ایک فطری بات تھی نا، لیکن خلیفہ کا جواب وہ اس سے کہیں زیادہ غیر معمولی تھا۔ انہوں نے جواب دیا، تم آج میرا یہ بوجھ تو اٹھا لو گے، لیکن کیا قیامت کے دن میری ذمہ داری کا بوجھ بھی اٹھا سکو گے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ قیادت اور احتساب کا وہ سبق تھا جسے زمانوں تک یاد رکھا جانا تھا۔ تو یہ کہانی صرف ایک بھوکے خاندان کا پیٹ بھرنے پر ختم نہیں ہو جاتی، نہیں، بلکہ یہاں سے روزے کا اصل مقصد، اس کی حقیقی روح بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس دن شام میں جب افطار کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا روزہ کھولا تو ان کے دل میں خاص قسم کا شکر تھا۔ یہ شکر صرف کھانے پینے کا نہیں تھا بلکہ اس بات کا تھا کہ اللہ نے انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دی۔ اس دن ایک طرح سے انہوں نے روزے کو ایک نئی تعریف دے دی کہ بھائی روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ تو انصاف، رحمت اور ذمہ داری کا سبق ہے۔ یہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ سکے۔ تو یہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس روزے کی برکت۔ ایک ایسا روزہ جس میں عبادت بھی تھی اور انسانیت بھی۔ اور یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ حقیقی روحانیت کا راستہ اللہ کی مخلوق کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اصل میں یہی ہر عبادت کی روح ہے۔